السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہفتہ ہے اور 3 جون ہے اور ہمارا سلسلہ ہے تفسیری نکات کا سلسلہ، آسان قرآن اور سمجھنے کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن، اور مومنین کے لیے ایک بہترین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو سمجھنے کے لیے ہے قرآن۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نص ہے، نص پنجابی میں کہتے ہیں موڈ، پنجابی کے اندر موڈ، نص ہے، یہ نص قطعی جس کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کے کسی حرف کو نہ ماننا، اس کے انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ قرآن پاک کو تحریف شدہ ماننا کہ یہ تبدیل شدہ ہے، اس میں تحریفات ہو گئی ہیں، یہ کفریہ، یہ عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے، اور ایسو کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور متقین کی شان جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وہ تقوی اور پرہیزگاری، تم روزے رکھو تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں پرہیزگاری ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کر کے بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ نیک عمل کرو کہ تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں، یہ تقوی متقین ہیں کیا لوگ؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ یہ تقوی کیا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے یہ تقوی؟ آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہمارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام میم کے بعد چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے الف لام۔ الف لام میم بڑی برکت والی چیز ہے۔ الف سے اللہ، لام سے لانے والا جبریل کی لام، اور میم سے مراد ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد کا میم۔ الف لام میم یہ ہے۔ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ متقین، ہدی للمتقین، ہم نے پہلے پڑھا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اس کا عمومی ترجمہ اگر ہم ترجمہ کریں، قرآن کے اندر متقین کے لیے ہدایت، قرآن متقین کے لیے ہدایت، قرآن ایک واضح روشن دلیل سمجھنے والی چیز، جس میں کوئی پنجابی کے اندر اولا کوئی نہیں گا، اس میں اس کے اسرار و رموز تو ہیں، اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، جو اس کو پانا چاہے تو اس کو ملتی ضرور ہیں۔ خیر، ہدا یعنی ہدایت کے معنی میں لیے جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں پہلی بیان کر چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے، 5ویں آیت جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ۔ ٹھیک ہے، ہدا ہدایت کے معنی میں آتا ہے۔ اس قسم کی ہدایت ہے جو خود ابھرا اور نکھر کے سامنے آ جائے، ایسا نکھرا ہوا جو دوسروں کو بھی نکھار، اللہ جسے تلاش نہ کرنا پڑے۔ متقین اور متقین کا مادہ واو کا یا، واو قاف یا ہے، اور یہ قرآن کریم کی اہم اصطلاح میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عمومی ترجمہ متقین اور متقی کا کیا جاتا ہے وہ افراد جو دینداری میں پرہیزگاری کی وجہ سے بلند درجے پر فائز ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں مقربین بارگاہ خداوندی جل وعلا بھی کہتے ہیں، جسے دینداری کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل دینداری کیا ہے؟
اپنے مذہب میں دینداری، اپنے دین میں، مذہب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سختی سے پیروی کرنے میں، جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہے، اور جس چیز کا حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، درود کا بھی حکم دیا، اسلام کا بھی حکم دیا، کرو۔ برائی سے بچنے کا حکم دیا، برائی سے بچنا چاہیے، برائی سے بچیں، یہ متقین کی صفت میں ہے جو برائی سے بچتے ہیں، نیکیوں پہ کاربند رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نیکیوں پر استقامت اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سے متقین سیدھے راستے پر چلنے والے، صحیح راستہ، ایک صاف شفاف راستہ، اور ان کو رہنمائی دینے والا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر باقی انسانیوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن متقین کی ایک خاص صفت ہے نا، وہ قرآن اور صاحب قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں متقین جو ہیں۔ اب لوگ ہیں نا، ہم جو عام لوگ ہیں، ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا انگ گناہوں کی داستان سناتا ہے۔ اللہ کرے ہم بچنے والے بن جائیں، خدا کی قسم ہم بچنے والے بن جائیں تو ہمیں جو ہے نا پھر ہمارے راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، جو بگڑے ہوئے کام ہو وہ بھی سنور جاتے ہیں۔ حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نا، کیوں کر نہ تیرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے اس کار ساز۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے تو انسانوں میں کافر بھی تو ہیں، اسی کے بندے ہیں، لیکن دیکھو ان کو بھی بڑا کچھ ملتا ہے، لیکن ان کے لیے دنیا ہے بس، آخرت میں کچھ نہیں۔ جبکہ متقین کے لیے، ہدایت والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی ہے اجر، آخرت میں بھی، اور قبر بھی ان کی روشن ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو پیارے محترم اسلامی، ان کے لیے یہ کہنا کہ یہ صرف متقین کے لیے سیدھے راستے والی یہ ایک کتاب ہے، نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہدایت کے لیے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہر ایک کے لیے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، جن لوگوں نے اس سے ہدایت پائی وہ تو ہوگی متقین۔ ٹھیک ہے، لفظ متقی کو سمجھنے کے لیے ایک عرب مسافر کو راستہ طے کرتے ہوئے دیکھیں۔ عربوں کا لباس بڑا ہی ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب انہیں خاردار جھاڑیوں والے راستے پر گزرنا پڑتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے نا اپنے لباس کو سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دامن کو جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ جھاڑیاں دامن سے نہ الجھ جائیں۔ یوں دامن کو بچاتے ہوئے محتاط انداز میں راستہ طے کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگاری تو ایک منفی پہلو ہے کہ اس سے بھی پرہیز اور اس سے بھی پرہیز، یعنی کہ بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ کس سے بچو؟ جس سے اللہ نے بچنے کو حکم دیا اس سے بچنا ہے، مطلب یہ ہے اس کا پرہیزگاری، پرہیز کرنا۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے یہ دوائی کھانی تو اس چیز سے پرہیز کرنا آپ نے، کس لیے؟ تمہاری جان کی سیفٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کے کام نہ کرنا، شیطان سے بچنا، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تمہارے لیے آسان ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنتے ہیں۔